جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جاوید. میں ایکچولی ایک مدر ہوں آف آٹسٹک چائلڈ اینڈ میں جو ہے آف کورس ایک ویڈیو دیکھی تھی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو مائی ٹیسٹیمونیل کہ ہاؤ میراکولسلی مائی سن ریکورڈ تھرو سگر رحمان تھراپی. جی فرمائیں. تو آپ پاکستان سے بول رہی ہیں؟ نہیں سر، میں ابراڈ ہوتی ہوں. اچھا جی. یورپ میں یا جی یورپ میں. تو وہاں پر آٹزم کے لیے آپ کے بیبی کتنی ایج ہے؟ ابھی الحمدللہ ہی از 6 years old، لیکن میں نے جب اس کو ڈائگنوسس ملا تھا آف کورس ہی واز بورن پرفیکٹلی فائن، لیکن ہی ریگریسڈ انٹو آٹزم ایٹ دی ایج آف 1.5. اور ہم لوگ بھی اسی طرح ہر طرح تھراپیز کروا رہے تھے، سب کچھ کروا رہے تھے اینڈ آئی جسٹ گاٹ ان ٹچ وتھ سندرس. میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا اینڈ انہوں نے مجھے دعا کرائی اور انہوں نے مجھے actually I was in a very dark space and she brought me back into she made me see the light and انہوں نے مجھے دکھایا کہ how I was holding back my son's progress. انہوں نے کہا کہ آپ ہولڈ بیک کر رہی ہیں اس کی پروگریس کو. بالکل جی یہ میں ابھی اسی پہ بات کر رہا تھا. میں آپ کی سوری بات کر رہا ہوں. آپ کی یہ بات لوگوں کو سمجھ ویسے نہیں آئے گی کہ آپ کیسے ہولڈ بیک کر رہی تھی. پھر نیا اعتراض آ جائے گا کہ جی ماں دشمن کیسے ہو سکتی ہے یا ماں بچے کی پروگریس کیسے روک سکتی ہے. تو وہ ہم کئی بار ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ کئی بار آپ بڑا اچھا کپل ہوتے ہیں لیکن بیبی پیدا ہوا اور پہلے ہفتے یا پہلے مہینے یا پہلے سال میں ہی اچانک بہت سک ہو گیا. کوئی ایسی خبر آ گئی جی سانس بہت خراب ہو گیا، جانڈس بہت ڈیپ ہو گیا، پیٹ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا، ویٹ نہیں بڑھ رہا، ڈاکٹر نے کنسرن شو کر. جیسے ہمارے ٹیلی فون اس وقت خیال سے جڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہم دونوں اگر نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے تو ہم کسی کی کال نہیں لیں گے. تو وہ بچہ ماں یا باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ماں بیمار بچہ بیمار، ماں کو غصہ چڑھ گیا بچے کو غصہ چڑھ گیا، ماں اریٹیٹ ہو رہی ہے بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آتا اور وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے کئی بار کہ ہمیں ایسے بچے ملتے ہیں تو ہم ہنس کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں. اگر آپ اچانک چیخ مارے کچن میں تو سب سے پہلے کون سا بچہ آئے گا؟ تو ماں پھٹ کہتی ہے یہ والا ہے، ہاں وہ بچہ آئے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو اسکول میں کہیں چوٹ لگے آپ اس سے پہلے وہاں فون کر دیتی ہیں کہ ذرا میری بچے سے بات کریں. وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ابھی چوٹ لگی ہے، وہ سلپ ہو گئی. میری تو پہلے سے ہی طبیعت خراب ہو رہی تھی، میرا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا. تو یہ اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے، میں اگزامپل یہ دیتا ہوتا ہوں کہ جو بہت زیادہ گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے اس کے سائے میں اگر دوسرا پودا اسی کا پودا لگایا جائے تو وہ زیادہ گرو نہیں کرتا، وہ بڑھتا پھولتا نہیں ہے. اس کو جیسے باغ بھی لگاتے ہیں تو 10-10 فٹ کے فاصلے سے وہ پودے لگاتے ہیں. وہ سارے چھوٹے چھوٹے پودوں کو گرمی سردی خزاں بہار بارش سب فیس کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اونچے درخت بنتے ہیں. کئی بار جس درخت کا بیج ہوتے ہیں اس سے بھی اونچا نکل جاتے ہیں. لیکن اگر اسی چھاؤں میں لگائے رکھیں تو اس چھاؤں والے درخت کے نیچے اسی کا پودا زیادہ نہیں بڑھتا. تو اسے ہم ڈی لنک کرنا کہتے ہیں. کئی بار ہم اسے ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کریں. ان کا جو کوئی تیسرا ریلیٹیو یا کوئی پارٹنر ہوتا ہے ساتھ آیا ہوا اسے کہتے ہیں کہ آپ نہ ان دونوں کو آنکھیں بند کریں. کئی بار ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ دونوں میں سے زیادہ اٹیچڈ کون ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں اور اس کو اللہ کے حوالے کریں. یہ ہمارے لفظ ہوتے ہیں، اس کے مالک نہ بنیں، اس کو اس کے مالک کے حوالے کریں. اس کی ماں باپ رہیں، اس کے 70 مائیں نہ بنیں، اس کا اللہ نہ بنیں. اس کا صرف ماں باپ رہیں، اپنی کیپیسٹی میں رہیں، باقی کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑیں. تو آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف کریں. اسے اللہ کے سپرد کریں کہ یا اللہ تیرے حوالے، جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولنا. اور ہم ان کی آنکھیں بند کرا کے بچے کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ کے 3 بار اللہ کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی اب آنکھیں کھولیں. تو ان میں سے ایک جو ہے ہمیں اس کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم کئی بار کہتے ہیں کہ آپ کہ ڈر نہ جائیں. تو ہم پیار سے کہتے ہیں کہ کسی کا سر بھاری تو نہیں ہوا، یا چکر تو نہیں آئے، یا ہارٹ بیٹ تیز تو نہیں ہوئی، یا بوجھ سا تو نہیں آیا. تو عموماً مائیں اور بہت ریئر بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ باپ اٹیچ ہوتا ہے. باپ کا اصل میں پیار ذرا اور طرح کا ہے. تو مائیں زیادہ تر ہوتی ہے. تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا تو سر چکرانا شروع ہو گیا، بھاری ہو گیا ہے. اب جو رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا کرتب ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا پھر آنکھیں بند کریں. تو ہم اس کے دل والی سائڈ پہ لیفٹ ہاتھ بچے کے رکھتے ہیں
3 بار اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی اب بتائیں. ماں کہتی ہے میرے دل کو جھٹکا سا لگا ہے, میرے دل پہ بوجھ آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو نہیں چھوڑ رہی, آپ کا دھیان اسی کی طرف ہے, آپ کا دھیان ابھی تک اللہ کی طرف نہیں ہو رہا. تو آپ اللہ کے آگے سرنڈر کریں, کوشش کریں. اور تیسری بار ہم اس کے رائٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار اللہ کہہ دیتے ہیں. 99.9% کیسز میں وہ ایک دم ماں یا باپ جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا جسم ایک دم ہلکا ہو گیا ہے, پتہ نہیں اب ایک دم میں ریلیکس ہو گیا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لنک توڑ دیا ہے, آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو گیا, آپ نے بھی مان لیا کہ اللہ زیادہ خیال کر سکتا ہے اس کا. یا میں نرسز کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے کیسز میں ہاسپٹلز میں کئی بار آپ جاتے ہیں تو ماؤں کی اپنی انالیسز ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں یہ فلاں نرس بہت اچھی ہے, یہ بڑی اچھی ڈیوٹی کرتی ہے, اللہ کرے یہی میرے بچے کے اوپر ڈیوٹی کرے. لیکن وہ نرس جتنی مرضی اچھی ڈیوٹی کرتی ہے وہ 2 بجے دوسرے کو حوالے کر کے چلے جاتی ہے. وہ اس بچے کو اٹھا کے گھر نہیں لے جاتی, ہر بچے کو کہ نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے. وہ دوسری نرس ڈیوٹی کرتی ہے, پھر رات کو تیسری کرتی ہے. تو اس طرح میں ماں کو سمجھاتا ہوں کہ تم اپنی ماں کا رول پلے کرو, اللہ نہ بنو. 24 گھنٹے نہیں تم اسے دیکھ سکتی, باقی اس کی ہر چیز کا خیال کرو, اس کے کھانے پینے, صفائی ستھرائی, کپڑے, ساری باتوں کا, اخلاق کا. لیکن اس کا مالک نہ بنو, اس کو پوزیس نہ کرو, اس کو یہاں سے چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. بڑے کم کیسز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ایک بار پھر دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے. ادروائز تیزی سے وہ بچہ گرو کرنا شروع ہوتا ہے, جس کا کہتے ہیں جی یہ بڑھ پھول نہیں رہا, یہ بولتا نہیں ہے, اس کا قد نہیں بڑھ رہا, یا بار بار بیمار ہوتا ہے. تو ایک یہ بھی کیسز ہوتے ہیں. اصل کھیل کیا آ گیا, سوچ کا. وہ سوچ اگر ماں باپ کی آپس میں نفرت ہے, ماں باپ کی آپس میں نہیں ہے, ایک دوسرے کے سسرال والوں سے نفرت ہے, بچے کے اندر یہ سارے خون ہیں. بچے کے اندر اس کے دادا دادی نانا نانی والا ہی خون ہے. جو خون ماموں چچا تایا پھپھو خالہ میں ہے وہی خون اس میں ہے. جو امی اور ابو میں ہے وہی خون اس میں ہے. جیسے میرے فون میں یو فون کی سم ہے, آپ کے کسی کی والد کی ہے, کسی کی جائز کی ہے, کسی کی کوئی اور ہوگی. اگر 2 کمپنیوں نے مل کے ایک سم بنا لی ہے تو دونوں کے سگنل آ رہے ہیں. اب دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو وقت تو سم کو پڑ جائے گا کہ کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی ہے, یا سم کی پرفارمنس خراب ہوگی, سم کے سگنلز خراب ہو جائیں گے. تو ان دونوں کی آپس میں اگر ہارمنی ہو جائے, تو میں اس ویڈیو میں ان خاتون کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے بہتر ہو رہے ہیں نا, وہ خود کہہ کے آئی تھی. میں ہمارے لیے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کے ہم تو ایک دوسرے کی مطلب پیشنٹ کی پرائیویسی کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے, لیکن جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم نے جب کہ انہیں ٹرین کرنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے آپریشن بھی کیا جاتا ہے. لڑکی ننگی لیٹی ہوتی ہے, اندر 10 اسٹوڈنٹ میل بھی فیمیل بھی سارے گھسے ہوتے ہیں, کئی سرجنس ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. یا وارڈ میں راؤنڈ ہو رہا ہے تو وہاں تو کھل کے بات ہو رہی ہے, جی یہ نشہ کا مریض ہے سر, یہ جو ہے یہ اس کو فلانی گندی بیماری لگ گئی ہے. تو سارے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں تو پردہ نہیں, وہ سکھانا پرپس بھی ہوتا ہے, اور سیکھنا بھی ہے اور خود بھی سیکھنا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے, اور تاکہ اس میں بھلائی کا عنصر آئے. اینی ویز تو اس میں ان خاتون کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جاگتے رہو. آپ کی سیٹ آ رہی امپورٹنٹ ہے, نیند آ رہی تو ادھر کسی دوسرے کو بٹھاؤ. تو آپ گھر میں پیار کا ماحول رکھیں, آپس میں ہارمنی رکھیں, اور بچے کے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے پیار محبت کریں, آپس کی نفرت ختم کریں. نفرت روٹ کاز ہے, وہ چاہے کسی سے بھی ہے, بچے کے اندر اس میں سے جس کا بھی خون ہے وہ اتنا سگنل اس بیچارے کے پاس آئیں گے, خیال کے سگنل آئیں گے, اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی. باقی ہو سکتا ہے آپ کی نفرت نہ ہو, بار بار میں کلیئر کر رہا ہوں, آپ کی یہ آزمائش ہو, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہوتا ہے اور صبر پاس ہوتا ہے. آپ نے خود ایک بڑی دعا مانگی ہوتی ہے, یا آپ اللہ سے کوئی درجہ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اولاد کی آزمائش بھی آتی ہے, کئی طریقوں سے آتی ہے, جان کی آتی ہے, مال کی آتی ہے. وہ اس دن جب آپ اللہ سے کہیں گے نا کہ مجھے میرا بچہ کیوں ڈیفیکٹڈ, میرا بچہ ایسا کیوں تھا, سی پی چائلڈ رہا ساری عمر, میں نے 20 سال اس کو سنبھالا, بیڈ پہ رہا, تو اس دن اللہ آپ کو ویڈیو چلا کے دکھا دے گا کہ بچہ یہ آپ کہہ رہے تھے, پھر آپ نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. لیکن آپ نے خدمت پھر بڑی اچھی کی, ایک آزمائش تھی, آپ کو خدا ہی یاد رہا, تو آج آپ کو انعام میں بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بچہ جو وہاں چلتا نہیں تھا آج آپ کے آگے آگے بھاگ رہا ہے اور آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے, آج یہ پے بیک کر رہا ہے. تو وہ صبر اور اللہ کی ہی دیکھتے رہنا, اللہ ہی کی طرف دیکھتے رہنا, اللہ ہی کو یاد رکھنا, اللہ کے آگے عاجز رہنا, اللہ کے ساتھ شکوے میں نہ جانا, شکر میں رہنا, یہ اس دن آپ کو پے کر دے گا.
دنیا چاہے آپ کا مذاق اڑاتی رہے, میرے جیسے بدبخت آپ کو کہتے رہیں گے تمہیں سزا ملی ہے, تمہاری کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن آپ کو اجر تو آپ کا اللہ دے گا. تو اس نقطے کو شاید آپ نے نہیں سنا کاکی جی, آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, کہ پیار اور محبت کا ماحول ماں کے لیے, پریگننٹ ماں کے لیے, شروع کے چھوٹے بچے کے لیے اس گھر کا ماحول کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں جب لوگ آپ ان کا بٹھا کے سائیکو سیشن کرتی ہیں تو کئی بار پہلے سیشن کے گھنٹے بعد یا 10ویں سیشن کے بعد جا کے وہ بندہ کھلتا ہے کہ مجھے 5 سال کی عمر کی وہ میموری نہیں بھولتی جب میرا ابا اماں کو مار رہا تھا, یا میری اماں نے گرم پانی جو ہے وہ پھینک دیا تھا میرے اوپر غصے میں, یا دادی کو ایسے کر دیا تھا, یا دادے نے ایسے کر دیا تھا. وہ میموریز کیسے ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ تو اس دن ریفلیکٹ کرتا ہے, میں کیوں نشہ کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, مجھے وہ نہیں بھولتا. لیکن کہانی تو وہ 4 سال 5 سال 3 سال 6 سال کی عمر سے شروع ہوئی ہوتی ہے. وہ درد تو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ بیج بویا گیا ہوتا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بچہ ہے. اب میں نے سادہ سی بات کئی بار کہی ہے کہ اگر تو مجبوری آپ کے پاس ہے ہی ایک کمرہ, تو آپ کے جو 2.5 سال سے بڑے بچے ہیں وہ اگر وہاں سوتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دونوں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں, پیار کریں, تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جایا کریں. مت سمجھیں کہ بچہ سویا ہوا ہے. اور اگر آپ کے پاس چھوٹا سا بھی دوسرا روم ہے تو پھر بچوں کو ادھر سلائیں. یہ جو اس حالت میں آپ کے کمرے میں بچے نہ ہوں. میرے پاس کئی لوگ آ کے اس پہ بھی میرے کلینک پہ کئی بار میرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا تو بچہ ماشاءاللہ 7 سال کا ہو گیا ہے, ہمارے درمیان میں سوتا ہے, ہم احتیاط کرتے ہیں یہ سویا ہی ہوتا ہے رات کو. میں کہ ٹھیک ہے, ایک کہانی تو بعد چ پتہ لگے گی. پھر میں ادو تمہیں پوچھاں گا کہ تہاڈا ایڈی وڈی کوٹھی سی, اینے کمرے سن, ٹھیک ہے, ان درمیان میں ہی سلا لینا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب ایسا اگر آپ کا کوئی جس دن آپ نے ایک دوسرے کے قریب آنا ہوتا تھا تو آپ نہیں دوسرے کمرے میں, وہ سویا ہوتا تھا نا, تو آپ چلے تو دوسرے کمرے میں جائیں. نہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اب میں نے نہیں بولنا ہے, آج سے میں اس قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں اب بولنا ہے, کسی بھی چیز پہ اب نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے, یہ ایک فکرہ نہیں آپ سے ہضم ہو رہا کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا بڑے بیمار ہوتے ہیں. دادے نے بغیرتی کی ہوتی ہے اور کسی یتیم کو مار کے جائیداد قبضے میں لی ہوتی ہے, اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ وراثت میں جو ہی حصہ ملتا ہے, میں نے خاندانوں کو اجڑتے دیکھا ہے, بچیوں کو اجڑتے دیکھا ہے, اور اسٹریٹ فارورڈ انہیں کہا ہے کہ یہ پیچھے ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہوا ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا جو خبر آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے اس سے پتہ چل رہا ہے. یہ سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینسز ہیں. خون معاف نہیں کرتا, میرے لفظ یاد رکھنا, خون معاف نہیں کرتا, نہیں کرتا وہ معاف. یہ دینا پڑتا ہے, نسلوں کو حساب دینا پڑتا ہے. 7ویں نسل پہ آ کے اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندے کا پتر مل جائے اور آپ بھی بندے کے پتر بننے پہ تیار ہو گئے ہوں تو شاید معافی مل جائے. ہم نے بھگتی ہوئی ہے, میرے خاندان نے 7 سال بھگتی, 7 نسلیں بھگتی ہے. نہیں تو وہ نسل ہی ختم کر دیتا, نسل ختم کر دیتا. خون معاف نہیں کرتا وہ بھی اس کے بندے کا خون, خون ناحق نہیں معاف کرتا. وہ نسلوں سے خبر مجھے ملتی ہے وہ اب باتیں. لیکن چونکہ سٹگما بن جاتا ہے کہ اب کسی کو ایڈز ہو گئی ہے تو پہلا ہی خیال آتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی ہومو سیکشولیٹی کی ہوگی, یا یہ نشے کے ٹیکے لگاتا ہوگا گندی سرنجوں کے, یا یہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتا ہے. واقعی اب میں نے بھگتا ہوا ہے, یہ سوئی تو مجھے لگ گئی تھی, لیکن اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلتا اس وقت, کس نے ماننا تھا سوئی لگی ہے. کئیوں کے ذہن میں خیال آنے تھے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب 3 ہسپتال جاندے نے, نائٹاں بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر تو جتنے بیٹھے ہوئے انہیں تو ساروں کو پتہ ہے کہ میں تو بہت ہی کریکٹر وائز تو بہت ہی ڈھیلا ہوں. مجھے تو بچہ آ کے جب لا لے تو میں پھاڑ لینا, نہ بچہ چھاڑنا, نہ بڑا چھاڑنا, نہ بندہ چھاڑنا, نہ بوڑھی چھاڑنا. آپ کے سامنے ہے, جو گلے لگاتا ہے لگ جاتا ہے. تو اس وقت تو شی جوان تھا, پتہ نہیں کیا کرتا ہوں گا. تو وہ ایک سٹگما پہلے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ سوئی دا بہانا ہے, یہ کوئی ہور ہی چکر ہے.
تو اسی طرح اگر میں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہی ہیں، لیکن جس بات پہ آپ زور دے رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی کہ میرے اور میرے خامند کے گناہ کی سزا میرے بچے کو مل رہی ہے، میرے یہ لفظ آج تک نہیں رہے، اور اگر آگے کوئی لوگ دعا کرا رہے ہیں انہیں یہ ایسا سمجھ آیا تو انہیں اسے کلیئر کرنا چاہیے. یہ مکافات عمل ضرور ہو سکتی ہے، یہ کانسیکوینس ضرور ہو سکتا ہے، یہ شامت اعمال ضرور ہو سکتی ہے. میں نے شراب پی میرا جگر اڑ گیا، اللہ نے تو نہیں بھی سزا دی، یہ تو شراب کا افیکٹ آیا، یہ تو شراب کا افیکٹ آیا کہ میرا جگر اڑ گیا. میں نے 10 سال شراب پی، میں نے سگریٹ ٹکا کے پیے، مجھے کینسر ہو گیا پھیپھڑوں کا. ہائے اللہ ایک ہی کیتا ہی، اللہ نے نہیں ابھی کچھ کیا، یہ سگریٹ نے کیا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور ڈاکٹر بھی آپ کو یہی کہیں گے. تو یہ مکافات عمل ہے، یہ کانسیکوینسز ہیں. اور یا آپ نیک ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وارڈ میں اپنے جونیئرز کے ساتھ راؤنڈ جب کرتا ہوں، کئی بار ہم کیسز ڈسکس علیحدہ جب کرتے ہیں تو میں ان کو اس طرح بھی ٹرین کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ بیڈ پہ پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں، دونوں سیریس ہیں، دونوں بڑے امیر ہیں، یہ دونوں کی تقریباً حالت سیم ہے. ایک مریض بھی اس کے گھر والے، چلو مریض کی تو جان پہ بنی ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی انتہا کے بدتمیز ہیں، اوپر سے فون پہ فون، سفارشیں، تڑیاں، سویپر سے لے کے پرنسپل تک سے لڑائی ان کی. اور ایک جو ہیں انہیں بھی اتنی بیماری ہے، وہ بھی اتنے پھنے کھاں ہیں یا امیر ہیں، لیکن انتہائی صابر سے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عزت سے، سویپر کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. بیماری مریض بھی لیٹا ہوا ہے کہ جی آپریشن تو ہو گیا لیکن یہ ذرا مسئلہ، کہ جی اللہ کی مرضی، اللہ خیر کرے گا، جی کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کوشش جاری رکھیں. تو ایک کے پاس صبر ہوتا ہے، ایک کے پاس نہیں ہوتا. میں انہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ نہیں ٹھیک ہوگا. میں نے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا شکر بعد میں ادا کرتا ہے، یہ بندوں کا پہلے کرتا ہے. یہ بندوں کا ہی نہیں شکر ادا کر رہا تو اللہ کو کہاں کرتا ہوگا. اس کا جو پخانہ پیشاب اٹھا رہے ہیں، پیمپر چینج کر رہے ہیں، اس کے زخم میں سے اتنی بو آتی ہے کہ اس کے گھر والے پاس کھڑے نہیں ہوتے، وہ پٹیاں چینج کر رہے ہیں، یہ انہیں بھی گالیاں دے رہا ہے، اس کے گھر والے بھی انہیں گالیاں دے رہے ہیں، شکایتیں بھی لگا رہے ہیں، اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں. یہ بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ان کے پاس نہ صبر ہے نہ خدا یاد ہے. انہیں یاد ہے تو وہ فلانے کا فون، ان کے وہ خدا ہیں، اور نتیجہ آنا ہی آنا ہے. یہ تم دیکھ لینا، اس نے یہ اتنی مہنگی دوائی فلانے نے سائن کر دی ہے نا کہ آپ انہیں سب سے مہنگی اینٹی بائیوٹک دیں، ہسپتال جہاں میں پیناڈال دے پیسے نہ ہوں، اس کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے، وہ لگے گی، اور میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ بیٹا پہلی ڈوز پہ ریئیکشن ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے. اب میری کوئی وہ کرامت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ناشکری کے ساتھ، اور ناشکری، مسلسل ناشکری، اور اوپر سے خدائی فوجدار جو انہوں نے نازل کیا ہے جس کو خدا سمجھ رہے ہیں، اس کے تھرو پاوے کے ساتھ اس طرح کی دوائی یہ لے رہے ہیں، ہضم انہیں نہیں ہونی، اور وہ الٹا گلے پڑ جاتی ہے، پھر ہمارے سے لڑائی. تو آپ کو پتا تھا ریئیکشن ہو سکتا ہے تو آپ نہ لگاتے. وہ ہر طرح کے لوگ ہیں. تو زیادہ تر ہم ناشکری سے پھنستے ہیں، بے صبری سے پھنستے ہیں، فرعونیت سے پھنستے ہیں، گلے شکوے اور شکایتوں سے پھنستے ہیں. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا دوست ہیں، دوستیوں میں شکوے نہیں ہوتے، شکایتیں نہیں ہوتی، دوست بے عیب ہوتے ہیں، معشوق بے عیب ہوتا ہے. جہاں شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں، اچھے سے اچھا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. آپ کا جانی جگر دوست ہو، جس دن آپ اسے تانا زنی شروع کریں گے نا، آپ کی دوستی میں دراڑ شروع ہو جائے گی. جس نے کہیں گے خون آئے ہیں، وہ ہمیشہ لیٹ ہی آنا ہے. وہ جو آپ کے پسینے پہ خون بہاتا تھا، اس دن سے وہ ایکسپلینیشن تو دے گا لیکن اس دن سے وہ ٹھٹک جائے گا. شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی، تعلق خراب ہو جائے گا. تو آپس میں پیار اور محبت، عفو و درگزر اور رواداری کا ماحول رکھیں گے تو آپ کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. خامد بدتمیزی کر رہا ہے، بیوی برداشت کر کے پیار سے اس کو کھانا بھی اچھا دے رہی ہے، پیار سے پکا رہی ہے. پی گئی ہے، باہر سے ایک چھتر کھا کے آئیں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، باس ان کا بدتمیز ہے، یہ برداشت کر گئی ہے، فساد رک گیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اگر تم برائی کا بدلہ
भलाई से दो, तो एक दिन तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा ऐसा दोस्त बन जाएगा जैसे जानी जिगर, बल्कि तुम्हारे अंडर आ जाएगा। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये फार्मूला अल्लाह ने बताया है, हम कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन ये भी अल्लाह कुरान में कह रहा है कि सोच उस बस्ती वालों ने बड़े अच्छे उनके बाग थे, बड़ी अच्छी उनकी फसल हुई, उन्होंने कहा यार कल ना सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले सारी फसल सारे फल उतार लेंगे, ये गरीब शरीफ बीच में मांगने आ जाते हैं, उससे पहले ही मंडी पहुंचा देंगे। क्या है? बखीली, घटियापन। फसल बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय गरीबों का हिस्सा निकालने में भी तैयार नहीं। वो जो चंद मस्कीन आ जाते हैं, कोई गरीब है कि जी हमें भी दे दें। आप जो किसान हैं वो मेरी बात समझते हैं कि जब कटाई हो रही होती है तो आपके जो इलाके के गरीब गुरबा या ज़रा कमज़ोर लोग होते हैं वो आपका साथ भी देते हैं खामोशी से, ये कल्चर है गाँव का, और आप उन्हें अपनी फसल में से हिस्सा देते हैं। और कई ऐसे किसान होते हैं जो कहते हैं जितना लेना है आप लोग उठा लो। ये नहीं होता कि वो सारी उठा के ले जाते हैं, वो भी बड़े फिर रख रखाव वाले होते हैं, कोई एक बोरी ले जाता है, कोई दो ले जाता है। आपकी कारोबार में बरकत पड़ती है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? उनको मैंने बेहतरीन बाग और बेहतरीन फसलें दी थी, उनकी बेहतरीन फसल हुई, उन्होंने आपस में कहा जल्दी सो और सुबह अंधेरे के में ही फसल काट के गरीबों के आने से पहले मंडी पहुंचा देंगे ताकि ये मंगते शंगते ना आए। तो जब वो अपने खेतों में पहुंचे तो परेशान हो गए, कहने लगे हम रास्ता भूल गए, ये किसके खेत हैं, ये किसका बाग है। सब कुछ उजड़ चुका था। वो रब है। आपकी वो जो बखीली थी, आपकी वो जो थुड़दिली थी, वो आपके फलों में, आपके बागों में आ गई। अल्लाह कहते हैं कोई हवा रात को चली, बाग ही उजड़ गए। सुबह उनसे पहचाने नहीं जा रहे अपने बाग। तो क्या एक सोच थी। सिर्फ आपका बच्चा भी आपका फल होता है। नहीं नहीं मैंने इसको दादी के पास नहीं जाने देना, नहीं नहीं ये दादा के नहीं, ये चचा के घर नहीं जाएगा, नहीं 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 ये फूफो के पास ना बैठा करे, नहीं नहीं ये नानके नहीं जाएगा, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ फिर कोई मामा माइंड ना कर जाए तो मामा आई एम सॉरी। तो अब मैं असल में पंजाबी हूँ ना, जितना मर्जी पढ़ लिख जाऊँ, जितना मर्जी पेंट कोट पहन लूँ, लेकिन लाहौरिया जिहड़ा लुकदा नहीं किते। लाहौरिया के कब्रिस्तान भी पंगा ना लियो, मैं तुहानूं दस दियां, ठीक। अच्छा खैर, तो वो इत्थे कई बारी मुर्दा बाहर निकल आंदा, कहंदा भाई की मसला तेरा। और मैंने अब्बे के लिए रोने वाले बच्चों को जनाजा लेके जा रहे हैं, हाय अब्बा जी मर गए, हाय अब्बा जी मर गए। अचानक अब्बा जी उठ के बह गए ने, ओए की करते पे, ओए होए होए। मैं समेत मौलवियों ने मैंने वो सीन देखा हुआ है। सारा मुसलमान ही दौड़ गया। बाबा मंजी से चिट्टी चादर नहीं वाजा मारन दिया, यार गल तो सुनो, कोई बात नहीं सुन रहा। अभी जो रो रहे हैं कि हाय क्यों मर गया, बजाय इसके कि धमाले डालें खुश हों, तो वाह जी वाह अब्बा जी जिंदा मिल गए। या मैंने वो सीन देखा हुआ एक बार, अल्लाह माफ करे। तो फैसलाबादियों से मादद के साथ वहीं पे हुआ था ये। वो अलाइड अस्पताल में कोई बाबा जी जो है ना, वो गलती से ज़्यादा सो गए, तो डॉक्टरों ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, घर वाले भी आके नहला भी दिया, पता नहीं बाबा भी ऐसा पक्का सुता। तो बाबे ने जनाजा भी पढ़वा लिया, ठीक है। अब उठा के लेके जाने लगे, तो चारपाई पे ऊपर है, उत्ते बाबा। अब मेडिकली ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हो गया। अखबारात में फिर आया भी, ठीक है। वो शुक्र है डॉक्टर ने भी कहा सी डेथ सर्टिफिकेट आके ले जाओ, वो कुछ इज्जत उज्जत रह गई, ठीक है। उस वक्त ज़रा परेशानी में ले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा असी तो क्या ही नहीं, ठीक है। जान बचाई जा सकती है, लेकिन अंदर खाते सबको पता था हुआ क्या है, लेकिन पता नहीं। बाबा जी खैर एक दिन बाद फिर मर गए, लेकिन बड़ी देर उन्होंने कर दिया ऐलान नहीं करवाया। लेकिन वो सीन मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप लोग सोचे कि वो सारे बच्चे माँ और वो बाबे ने वापस ले गए, औरतां भी चीखा मार, धीआं जड़ियां रोणियां, वो भी अंदर
کیونکہ وہ بابا اولیا تو اب ظاہری بات ہے کفن میں بندہ تو. لیکن لاہور کی قبریں جو ہیں یہ بہت اچھا. خیر یہ پتہ نہیں کس کو میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو واپس کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو لاہوریا لکدا نہیں ہے, بڑا ایک مسئلہ ہے. خیر کہاں تھے ہم؟ مامے پہ. ٹھیک ہے, مامے کی گل کی چکی تھے آگے. میرا دیکھو ہی ماما ہوئی نہ غصہ کر جو بڑے بزرگ ہیں. ہاں جی بات کہاں تھی؟ سر آٹزم ریکوری کے اوپر اوے بچے سب تو پہلے تو ہی بیچ میں. ٹھیک ہے, تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جب اس طرح کے یہ سوچ ہی ہے نا کہ نہیں جی سسرال والے جو ہیں میرے بچے ننیال میں نہیں جائے گا یا ددیال میں نہیں رہے گا, اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. یہ سوچ ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان بزرگوں نے دوائی دینی ہو, یہ بزرگوں کے پاس رہے جنہوں نے جس دادے دادی نانے نانی نے اس بچے کے اماں ابا کو بندے کا پتر بنایا ہوا ہے, وہ آپ ہی پروڈکٹ کو نہیں ٹھیک کر لیں گے. انہیں زیادہ اچھا آتا ہوگا. جنہوں نے اس کے باپ کو سیدھا کر دیا, ماں کو سیدھا کر دیا ہے, وہ اس کو بھی سیدھا کر لیں گے. ان کے قریب تو جانے دیں. تو کئی بار یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بابے بھی کیا چھڑ دینے کر لے پھر سیدھا. مائیاں تمہیں پتہ ہے دادیاں نانیاں لڑیاں بڑیاں بھڑیاں ہوندیاں. میں کئی لوگوں کہا کہ آپ کی نانی اماں نے کہیں کہہ دیا ہوا ہے کہ تیرے ہی اگے آوے, بچیاں رونی شروع کر دیتی. تو میری دھی نوں نچایا, تو سانوں نچایا, تینوں رب ہی پوچھے. آگے وہ نانی کی نواسیاں ناچ رہی ہوتی ہیں, لیکن نانی کو بھی اس وقت معنی نہیں پتا ہوتے کہ میں جو کہہ رہی ہوں یہ ہو کیا جانا ہے. ہاں یہ عجیب قدرت کا نظام ہے کہ وہ جس نے نچائی تھی نانے کی بیٹی نانی کی بیٹی وہ زندہ ہوتا ہے, نانی اور نانی کی بیٹی مر گئی ہوتی ہے. اب اولاد کا اپنی بیٹیوں کے اوپر وہ ٹائم وہی سخت والے ابا جی خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب رو رہے ہوتے ہیں خون کے آنسو. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بھی بچہ جڑا ہے نا تینوں ہی دھیاں سکھی نہیں گئیاں, کسے دا کیتا کرایا ہے. تو میرا تو اتنا ہی جرم ہے, پیار سے پہلے میں کہہ دیتا تھا کہ بابا جی کتے اپنا تو نہیں گا, یہ کتے اپنا ہی کیتا کرایا تو نہیں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بڑی ایماندار دی نوکری کی ہے. اچھا یہ نیکوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے. میں کدی 1 روپیہ رشوت نہیں لیا ڈاکٹر صاحب, میں کدی نماز نہیں چھڈی. اے سارے محلے تے احسان نے اس بندے دے. ٹھیک ہے, میں رشوت نہیں لی. تو بڑا اچھا کیا یار آپ نے. میں کدی ڈاکٹر صاحب رزق حلال دے علاوہ گھر کچھ نہیں سلیا. میں کہ جی ٹھیک ہے. میں نماز کدی نہیں چھڈی ڈاکٹر صاحب. میں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں 3 عمرے کیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہ جی ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ. ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਈ ਬਾਰ ਫੁੱਫੀ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਸੇ ਕਹੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ. ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ. ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ. क्या कहूँ मैं आप लोगों को. तो वो भी कुरान में है कि मैंने 2 शहर बड़े खूबसूरत बसाए करीब करीब, छोटे रास्ते उनके चारों तरफ यानी आउटसाइड उनकी बाउंड्री जो थी बहुत खूबसूरत बागात थे, बेहतरीन माहौल था. वो अपने सहनों में खड़े दूसरों को भी देख लेते थे, शायद स्टेप्स में थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे. फिर एक दिन कहने 2 शहर जैसे ट्विन सिटीज़ हैं इस्लामाबाद शायद उससे भी करीब होंगे. तो फिर एक दिन कहने लगे ये क्या छोटे छोटे रास्ते हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव्स होनी चाहिए. ये क्या हर तरफ बाग ही बाग हैं आउटसाइड. तो बस फिर उनके शहरों में वो एक पानी ही था, शायद दरिया समुंदर उमड़ आया. उनके फल सदियों तक कड़वे रहे, सालों तक कड़वे रहे. उन्हें नकल मकानी करनी पड़ी और दूर दराज के रास्तों में जाना पड़ गया, वीरानों में इबादत होना पड़ गया. ये क्या है? नाशुक्री. वो सुना रहा है कहानियाँ, मैं नहीं सुना रहा, मेरी नहीं है.
یہ قرآن آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس کے آپ سب لوگ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عمل درآمد کرنے والے بھی ہیں، فتوے بھی اسی میں سے لگاتے ہیں. یہ اس میں کچھ کہانیاں ہیں، یہ سوچ ہی ہے اور کیا ہے. انہوں نے صرف سوچا، انہوں نے کہا یار یہ کیا شہر ہیں، قریب قریب ہیں، دور دور ہونے چاہیے، اتنے باغ کیوں ہیں، یہ جانور، یہ پرندوں کی شور بہت تنگ کرتا ہے. پھر وہ لے لیتا ہے یہ چیزیں. یہ بھی اس کا نظام ہے. تو آپ غور کر لیا کریں. میری اصل میں سادہ سی تھیوری یہ ہوتی ہے، میری آپ کی طرح. آپ کہتی ہیں نا میں نہیں مانتی کہ اللہ ہمارے سزا ہمارے بچوں کو دے رہا ہے، میں بھی بالکل مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ میرا اللہ بچے ڈیفیکٹڈ پیدا کروا رہا ہے. نہیں، وہ آپ کو پاک صاف روح آپ کے پیٹ میں امانت رکھ دیتا ہے. اب وہ آ گئی اس دنیا میں، 9 مہینے آپ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا انوائرمنٹ اسے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں 2.5 سال تک بالکل ٹھیک تھا. ڈاکٹر صاحب ایک دم اس کی گروتھ ریگریس کرنا شروع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ایک دم یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب اس نے بس اس کو لرننگ نہیں ہوتی، یہ اب اٹینٹیو نہیں ہے. آپ پتہ کریں وہ 2.5 سال آپ نے ماحول کیا دیا اس کو. وہ اچانک کسی اور دنیا میں چلا گیا. انہیں کتنے آ گئے ہیں، 24 گھنٹے جنگ ہی نہیں مکدی. ابا کہندا تو مینوں نہیں جاندی، امی کہندی میں تو نہیں مینوں جانتا. اے کتنے پھنس گئے ہیں. تو کئی بار ایسا ماحول ہوتا ہے، اور کئی بار آپ جیسے جو بہت نیک لوگ ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ میاں میں نے بھی داتا صاحب بننا ہے، تو ٹیسٹ آ جاتے ہیں. یا اللہ اسی بھی سید ہاں، یا اللہ ساڈے گھر بھی کوئی حسین پیدا ہوئے. تو بھائی حسین کا راستہ آپ کو پتہ ہے اینڈ میں کیا ہے؟ آپ نام بھی رکھ لیتے ہیں تو پھر راستہ تو وہ ہے، حق پہ ڈٹنا پڑے گا اس کو. تو یا لازمی نہیں وہ آزمائش کائنات میں ایک ٹیسٹ، وہ اس نے ہر کہانی نہیں ہے اس کے پاس. وہ بہت بڑا ڈائریکٹر ہے، اس کو کوئی کمی ہے؟ وہ ہر ایک کا لگتا ہے پیپر سیم ہے، موٹے کویسچن، جان مال اولاد کی آزمائش، لیکن آزمائش کی ورائٹیاں فرق ہیں اس کی. کئی بار دے کے آزماتا ہے، کئی بار دیتا ہی نہیں، اس طرح آزماتا ہے، اور کئی بار دے کے واپس لے لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیٹا دیا ہی نہیں. عرب کے کلچر میں یہ جس طرح یہاں عورتوں کو آپ تانے مارتے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، 5 پیدا ہو جائیں، وہ ماں کا قصور نکالتے رہتے ہیں. حالانکہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ وائی کروموسوم ابا جی کی طرف سے آنا ہے. ابا جی اپنا وائی کروموسوم لے کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یا پتہ نہیں دیکھن جی ابا جی نے ہے ہی نہیں وائی کروموسوم کریکٹر. تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کا قصور نہیں ہے. اگر قصور نکالنا ہے، وائی تو آنا تھا باپ کی طرف سے. تو ابا جی نے اگر نہیں دیا، اصل تو ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک، ہمیں اس طرح چلنا چاہیے. باقی آپ میڈیکل سائنس کی وجہ نکال لیں، اور وہ میرے جو ایتھسٹ دوست ہیں وہ تو پہلے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں میرے اور آپ جیسوں کا. وہ تو پہلے کہتے ہیں اور یار لگے رہتے. گورے نے فارمولا نکال لیا، بیٹے چاہیے تو بیٹے لے لیں، بیٹیاں چاہیے تو بیٹیاں لے لیں. وہ تو خود اب جینڈر سلیکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سپرم بینک بھی ہے، ایگ بینک بھی ہے، پھر اس کے بعد آگے سے جینڈر سلیکشن بھی ہے. ہمارے پرانے حکیم ویسے یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر عورت اس طریقے سے سوئے، ادھر کو سو جائے بعد میں تو بیٹا پیدا ہو جائے گا. رائٹ لیفٹ میں نہیں بتانا. یا ایسے سو جائے تو بیٹی پیدا ہو جائے. ہو بھی جاتا تھا کبھی کبھار. وہ کہتے میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس تم نے اس مطلب ایسے سونا ہے، ٹھیک ہے. ہماری قوم کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا. اول تو اب ہنڈیا پکانے کا دور ہی ختم ہو گیا. اب تو ہیلو آ جائے، میں گیٹ پہ ہوں، ہوم ڈلیوری، پیسے پہلے تسی بات چاہو. وہ پاویں ٹھنڈا لے آئے، ہوں پیسے بھی نہیں واپس، ٹھیک ہے. لیکن ہوم ڈلیوری کا ویسے یہ کوئی ٹرم اور ہونی چاہیے. پہلے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا کہ بی بی ہسپتال پیدا ہوا سی، گھر پیدا ہوا سی، لیکن اب یہ ہوم ڈلیوری کچھ اور ہے. خیر، تو ہنڈیا پکاتے ہوئے ڈوئی کلاک وائز چلانی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلانی ہے، یہ پتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہنڈیا خوشی خوشی پکانی ہے یا غصے میں پکانی ہے، یہی نہیں پتہ چلا ابھی تک. خود چیک کیجئے گا، جس دن آپ غصے میں ہنڈیا پکاتی ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا ماما یہ کیا ہے، میں نہیں کھانا. اور جس دن آپ پیار سے پکاتی ہیں تو ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. کلاک وائز کیا ہوگا اور اینٹی کلاک وائز کیا ہوگا. میاں بیوی نے اگر ایک کمرے میں سونا ہے تو کس نے لیفٹ پہ سونا ہے، کس نے رائٹ پہ سونا ہے، ایسا پتہ کرو. کوئی بتا گیا ہوا ہے لیکن تھوڑے کو ٹائم ہی نہیں، ٹھیک ہے. بتائی تو بہت ڈیٹیل سے گئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا نہیں میں، میری اوقات نہیں ہے. جنہوں نے بتایا ہے
ان کی بات کو جب آپ نے نہیں سنا, آپ کے پاس ان کی بات کا پتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میرا دماغ خراب ہے. ذات دی کوڑ کی لی شتیر نل جفا ایک شتیر. تو بتانے والے تو بہت کچھ بتا گئے ہوئے ہیں. اور نعوذ باللہ آپ کیا کہتے ہیں, 1400 سال پرانی باتیں تسی نویاں لے لو. اینی ویز, تو یہ بھی سوچ ہی تھی جو دونوں شہروں کا اللہ نے مثال دی ہے اور وہ باغ والوں کی دی ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں کہ آپ کے بچے کو آٹزم ڈائگنوز ہو گیا یورپ جیسے ملک میں, اور آج ماشاءاللہ 6-7 سال کی عمر میں وہ بہت بہتر ہو گیا ہے. سندس کی آپ بات کریں, اصل میں سندس ہیں 3-4, ایک سندس سمی ہے, ایک سندس جج صاحب ہیں, رابعہ اس کا اصل میں نام ہے, پتہ نہیں سندس مجھے کیوں اب اس کا یاد آتا ہے. ویسے مجھے تیری لڑائی کرانا منع ہے, 2-3 سندس ہیں, یونیک کس نہیں. تو آپ کون سی سندس کی بات کر رہی ہیں؟ میں آئی تھنک میں سندس امار کی بات کر رہی ہوں. ہاں, وہ سندس امار بھی ایک ہیں. یس, وہ اب ذرا کم ایکٹیو ہیں. پہلے سندس سمی ایک ہوتی تھیں, وہ بہت کام کیا انہوں نے. تو سندس امار جو ہیں ان میں اب امار ڈومینیٹ کر گیا. جی بتائیں. لیکن ایکچولی میں نے جب ان سے دعا کروائی تھی, آف کورس شی واز ناٹ میرڈ, اٹ واز ان 2023. تو وہ سندس سمی ہوں گی پھر. بالکل. ہاں, اس کے رزلٹ ایسے ہی تھے. جی انہوں نے مجھے دعا اب انہوں نے کروائی تھی. صرف امار کو دعا کرائی ہے اور ماشاءاللہ ایک بیٹا آ گیا. جی. تو سر انہوں نے مجھے دعا کروائی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کمپلیٹلی سرنڈر کریں اور بس پیار بن جائے. اینڈ میں نے بالکل آئی تھنک ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح ان کی بالکل بات سنی. اور میں ابھی جو بات کرنے والی ہوں وہ شاید آپ کو لگے گا امپاسبل ہے, لیکن میرا بیٹا ایلوپمنٹ کرتا تھا, بھاگ جاتا تھا, ووکل سٹمنگ کرتا تھا, آواز جیسے جو آواز نکالتے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے اور میرے ہسبینڈ دونوں کو دعا کروائی. انہوں نے کہا آپ دونوں سنیں اور دل سے سب کو معاف کریں. اور اس کے بعد جو میں نے ایکسپیرئنس کیا, اٹ واز ناٹ اونلی میرٹل بلیس, اٹ واز آئی تھنک آئی سو مائی سن فلرشنگ. اور مجھے میرا بیٹا آہستہ آہستہ واپس ملنا شروع ہو گیا. اینڈ ابھی میں نے سندس کو بلکہ سرٹیفکیٹ بھی بھیجا ہے. وہ یہاں پہ جو ہے اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے والا کے لیے پریپیئر کر رہا ہے. وہ 6 سال کا ہے اور اس کو ایک بہت اچھا بہت بہترین اسکول بھی مل گیا ہے. اور لائک اینڈ اٹس وداؤٹ اینی تھراپی, بیکاز جب آپ تھراپی میں بھی ہوتے ہیں تو بچے کو بچپنا تو نہیں مل رہا ہوتا. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کو اس کے دادا دادی سے ملوائیں, اور وہ بھی میں نے ملوایا. اور اس کو آپ یقین کریں, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دل میں کتنے غصہ ہے, کتنی نفرت ہے. اور میں نے جب اپنے آپ کو ٹھیک کیا تو بس دل سے ہر ایک کے لیے دعا نکلتی تھی. اور پھر 1 دن یا 2 دن بعد کوئی کال آتی تھی کہ جو میں نے جن کے لیے دعا مانگی ہے وہ پوری ہو گئی ہے. اور میں خوش ہوتی تھی کہ اچھا مطلب انہوں نے مجھے معاف کر دیا. اس لیے میرا بس دل سے ہر ایک کو دعا دینے کو دل چاہتا تھا بس. اینڈ آئی کمپلیٹلی سرینڈرڈ. اینڈ اگر یہ میرا امتحان بھی ہے, یہ جو آزمائش بھی ہے, آئی ایم کمپلیٹلی ان پیس ود اٹ. اور میں نے اس کو اون کرنا بند کر دیا. I have just given him to God کہ ہاں اس کا راستہ جیسے باقی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں, اس کی بھی جرنی اللہ تعالیٰ ہی وہ کریں گے. میں پرفیکشن کی طرف نہیں بھاگوں گی. سو مجھے میرے میں جو فلاز تھے وہ میں نے خود ٹھیک کیے. اور I saw miraculous results in my son. اینڈ میں نے یہاں پہ بھی بہت لوگوں کو بتایا اور ان کے بھی بچے by the grace of God بہت بہتر ہو گئے ہیں. See, it's a very tough journey. لیکن اور یہ بات ایڈمٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ شاید ان میں کچھ مسئلہ تھا. لیکن I think I'm happy to admit that yes, I was wrong. And I might be wrong even now یا بعد میں بھی. بالکل ہم سب غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی, ساری دنیا سورہ رحمان سے نہیں ٹھیک ہو رہی. انڈیا کے ہاسپٹلز میں جو لوگ ICU سے اٹھ رہے ہیں وہ سورہ رحمان سے تو نہیں اٹھ رہے. کئی لوگ یہ آرگومنٹ میرے ساتھ کرتے ہیں. میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ صرف سورہ رحمان سے ہی ٹھیک ہوں گے سارے, یا ایک ہی بیماری کے 70 علاج ہیں. کسی بہت بڑی ہستی نے کہا ہوا ہے. کئی طریقے ہیں اس کو, بلکہ ہم خود جیسے گردے کی پتھری ہے اس کو آپریٹ کر کے بھی نکالا جاتا ہے, اس کو لیتھوٹرپسی سے بھی نکالتے ہیں, اس کو سسٹوسکوپ سے بھی نکالتے ہیں, اس کو دوائیوں سے بھی کچھ نکل جاتی ہیں, کچھ خود بھی نکل جاتی ہیں. ہوتی تو دعا سے دم سے نکلتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آپ ہی نکل گئی. ٹھیک ہے, تو کئی طریقے ہیں یزداں سے بات کرنے کے.
اور کئی طریقے ہیں یزداق کے بات کرنے کے، وہ بھی کئی طریقوں سے بات کرتا ہے اگر کسی کو سمجھ ہو. جی سوری. بالکل. بس سر یہی آپ کی کہیں بھی ویڈیوز باتیں کہ اپنے ہسبینڈ جو ہے آف کورس مرد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہوا ہے، گھر کا ایک ماحول ہونا نہیں چاہیے. سپیریئر نہیں بنایا ہوا. ایک منٹ، یہ پھر مجھے مروائیں گی مجھے آپ. یہ سب برابر ہے. مرد کو اللہ نے اس رول میں ایک فضیلت دی ہے، میاں بیوی کے رول میں، اور اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بلکہ اسے کام مشکل ہیں، مطلب اس کو فزیکلی اسٹرانگ ہے. اگر گھر میں خدا نخواستہ کوئی ڈاکو چور آ گیا ہے یا کوئی بندہ بیوی کو تنگ کر رہا ہے تو وہ مرد نہیں لڑنا ہے. یہ تھوڑا کہ وہ کہے کہ بیوی تو اپنی نبیڑ، تینوں فضیلت زیادہ ہے، برابری ہے، تو لڑ لے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، بلکہ مرد کی غیرت نہیں گوارا کرے گی، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اسی طرح کما کے لانا بھی جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری اسی کی ہے. اگر کاکی بھی کما لے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ آپس میں اگر مل کے رہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپس میں کمپٹیشن شروع ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا. جی اور کاکی سر کی بس اپنی ڈیوٹی ہے. جی جی بس دعائیں سوچ سمجھ کے مانگے. میں نے بہت دعا مانگی تھی میرے گھر میں ولی پیدا ہو، لیکن یہ پتا تھا کہ ولی تو پالنا پڑتا ہے. ہاں جی، ولی کی ڈیوٹی بڑی اوکھی ہوتی ہے نا. ولی اپنی جگہ فوکسڈ ہے نا، ولی اپنی جگہ فوکسڈ ہے، وہی اپنے یار نال لگی ہے. تسی آپ ہی اینوں کیا تیرا یار ہوئے، ٹھیک ہے، دوست دے وچ مشغول ہے، تو کون تے میں کون، اسی ایویں فالتو وچ. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے شریعت کے مطابق آپ کا رول ہے. اب آپ نے ولی مانگا ہے تو ولی تو آ گیا ہے، اب اس کی خدمت کریں، اس کے نخرے دیکھیں. ٹھیک، پپو تے آپ بڑا تنگ ہے، وہ تو پپو کے نخرے آپ دیکھیں. ٹھیک. بالکل جی بالکل. سر اس کا یہی ہے ٹیسٹیمونی کہ آف کورس دے گیٹ بیٹر اینڈ دے گیٹ بیٹر ود اف the parents get better. میں بالکل میں یہی لفظ بولوں گا، آپ دونوں پیار بنتے جاؤ، آپ دونوں ٹھیک ہوتے جاؤ، بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، رہے گا یہ ولی اپنے وقت پہ، اس میں چینجز آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو پیار محبت کا ماحول ملے گا گھر میں اور آپس میں آپ دونوں پیار سے مل کے اس پودے کو سینچیں گی تو 99.9% چانسز ہیں کہ یہ بالکل عام انسانوں کی طرح آپ کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بڑا لیول ہوتا ہے، ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہ عام بندہ ہی ہوتا ہے، بیچ میں عام لوگوں کے بیٹھا ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے. لیکن وہ ایک خاص لیول ہے جہاں سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ میرے جیسے کسی کو سیٹ پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھا ہوتا ہے چپ کر کے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، یا جان کے ہیڈ شیپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں تو گنجا ہوں. تو لوگ ایسے ہوتے ہیں. خیر اللہ بچائے نہ کروں جی، کسی نے بھی اگے لا لیندے نے، جیسے ماں باپ کو لگا لیا. ٹھیک ہے، خدمت تو کرنی پڑ رہی ہے نا، تو یہ ایسے ہی آگے پیچھے باغی پھرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے وہ یار سے یہ ڈائریکٹ آرڈرز لے لیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں لڑے ہیں آج، وہ پھر تنگ کرتا ہے، کہنا تو میں کرنا ٹھیک. ٹھیک ہے، وہ دونوں اپنی لڑائی چھوڑ کے بچے کی پڑ جاتی ہے. طریقہ کار ہے. ٹھیک، چلیں، نائس ٹو ٹاک ٹو یو جی. میں نے ڈیلیبریٹلی آپ کا نام نہیں پوچھا نہ آپ کا ملک پوچھا ہے، اور سر کیونکہ وہ اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہی کمپلیٹلی ڈسگائزز ایز اے نیوروٹیپیکل. ہی از نیورو ڈائیورس بٹ آف کورس یہ اس کا ڈائگنوسس ہے، اس کی پریویسی ہے، وہ بڑا ہو کے ڈسکلوز کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن ہی کین ایزیلی پاس ایز اے نیوروٹیپیکل چائلڈ. آپ اس کو کبھی پاکستان آؤ، اس کو آپ کا دل مانے، مجھے تو لگتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں، تو جب دل مانے تو دونوں ادھر آنا، لائیو کیمرے میں ٹیسٹیمونی اسی کو دینا، وہ دے گا. ٹھیک ہے، آپ یہاں کمرے میں لا کے اس کو میرا نہ بتانا، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس کو ملنے آیا. ٹھیک ہے، ضرور سر، وہ سندس کو بھی پہچانے گا اور مجھے بھی پہچانے گا. ٹھیک ہے، اور آپ دونوں کو پھر بتائے گا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی سر، بالکل. نائس ٹاکنگ جی. اللہ حافظ جی. تھینکس. السلام علیکم جی. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا
صلی